اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں سرفراز احمد میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. دراصل بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ بھی کنفیوز ہیں. ابھی تک ان کو بھی بہت ساری وہ کویشچنس کے آنسرز نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے, سائیکالوجی میں کون سی جابس ہو سکتی ہیں, سائیکالوجی کرنے کے بعد ہم کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, یہ سائیکالوجسٹ کا جو مین فنکشن ہے, اس کا رول ہے, وہ کیا ہے. تو اسی مقصد کے تحت یہ لیکچر تیار کیا ہے. یہ کہ سائیکالوجی ان پاکستان یعنی پاکستان میں سائیکالوجی کا سٹیٹس کیا ہے, سائیکالوجسٹ کہاں پہ کام کر رہا ہے, کن کن شعبہ جات میں کام کر رہا ہے, کن کن ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہا ہے, اور کہاں کہاں جاب اپرچونٹیز موجود ہیں. جس شخص نے ایم ایس سی سائیکالوجی یا جس نے ایم فل ان سائیکالوجی یا ایم ایس کیا ہو یا بی ایس آنرز کیا ہو, تو کون کون سی ڈگریز کروائی جا رہی ہیں, کیا کیا پروفیشنز ہیں, تمام کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ جو لیکچر ہے نہ صرف سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ان افراد کے لیے بھی ایک لرننگ کی حیثیت رکھتا ہے, ایک انفارمیٹو جو ہے لیکچر ہے, جن کو سائیکالوجی کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, واقفیت نہیں ہے, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ سائیکالوجی کیا سبجیکٹ ہے. اور کیونکہ مائنڈ میں ہمارے صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ایب نارمل پیپل کا, جس کو عام ہم ٹرمنالوجی میں مینٹل کہتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی ٹرم نہیں ہے, اصل جو ہے وہ ایب نارملٹی ہے. مینٹل ذہن سے تعلق ہے, اس کو ذہن کہتے ہیں مینٹل. تو ذہنی امراض کے حوالے سے ہی صرف پہچان ہوتی ہے سائیکالوجسٹ کی. یہ نہیں پتہ ہے ان لوگوں کو کہ سائیکالوجسٹ تو زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہا ہے. زندگی کا شاید ہی اب کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں سائیکالوجسٹ کی سروسز نہیں ہیں. تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اور لیکچر اگلی سلائیڈز پر جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو سائیکالوجی کے بارے میں انفارمیشنز ملتی رہیں, اپڈیٹس ملتی رہیں نئے نئے ٹاپکس کے بارے میں, خاص طور پر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور دوسرے جو موٹیویشن کے حوالے سے ہمارے لیکچرز آپ تک پہنچتے رہیں. اور ان ویڈیوز کو لائکس کریں, ان پہ لائکس دیں, اپنے کمنٹس دیں. آپ کا بہت شکریہ. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کلائنٹس کے ساتھ جو مینٹلی ڈسٹربڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ اس کے علاوہ انالائٹیکل اور کمیونیکیشن سکلز استعمال کرتے ہیں تھیراپیوٹک کانٹیکسٹ میں, یعنی علاج کے حوالے سے لوگوں کی جو ہے علاج کرتے ہیں, ان کو جو ہے ان کی کوالٹی آف لائف کو جو ہے وہ انہانس کرتے ہیں, ان میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی افراد جو ہیں وہ گزار سکیں. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کو جو ہے وہ ڈاکٹرز یا تھراپسٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے, جو کہ اپنے ڈائگنوز کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور تھراپیز یا انٹرونشنز یا کونسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں افراد کو جن کو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ مین ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے اس کی یہ اپروچ ہوتی ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. آگے ہم اس کے مزید جو کام ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ, یہ کلینیکل سائیکالوجسٹ کا جو مین رول تھا وہ بتا دیا آپ کے سامنے کہ اس کا مین جو فنکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب جو پیپلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہے, ان کو تھراپیز پرووائڈ کرتا ہے, اور ان کو ان کی کوالٹی آف لائف کو انہانس کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ اکثر سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کر
वो काम करते हैं। ये एक पूरी टीम होती है जो कि साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट की, ये दो तीनों जो है मिलकर, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट का बेसिकली काम होता है, साइकेट्रिस्ट पहले तो हमारे सोसाइटी में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के डिफरेंस का नहीं पता। साइकेट्रिस्ट जो होता है उसके पास जो है वो मेडिसिन की डिग्री होती है, वो फिजिशियन होता है बेसिकली, जिसको हम MBBS कहते हैं। उसकी डिग्री लेने के बाद उसने स्पेशलाइजेशन की होती है साइकेट्री के अंदर, या जहनी अमराज के हवाले से उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। और वो जो हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनके बिहेवियरल इफेक्ट्स के हवाले से उन पे वो, और उनकी मेडिकेटेड जो ट्रीटमेंट होती है उसके हवाले से, और सीवियरिटी लेवल को कम करने के लिए उनको चेक करता है कि इसके साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं हैं या फिजियोलॉजिकल या इश्यूज़ तो नहीं हैं, और फिर उसको वो रेफ़र कर देता है साइकोलॉजिस्ट की तरफ। और साइकोलॉजिस्ट और जो सोशल वर्कर होता है या सोशोलॉजिस्ट जो होता है वो मिलकर, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर ने जो है वो केस हिस्ट्री लेनी होती है, डाटा कलेक्शन करनी होती है, फील्ड में जाकर उस हवाले से काम करना होता है, और मेन जो काम होता है, जो थेरेपी देनी है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, वो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो इसमें थेरेपीज अप्लाई करता है साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस करता है, और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। इस वक्त जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके अंदर ऑलमोस्ट 55 डिवीजन्स हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिस्ट की 55 यानी 55 डिसिप्लिन्स हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं साइकोलॉजी के अंदर। बट लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है दूसरी डिवीजन्स की निस्बत। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो डिवीज़न है वो सबसे ज़्यादा काम कर रही है। जो चीफ फंक्शन है साइकोलॉजिस्ट का वो है अंडरस्टैंड करना इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हों, वो एजुकेशन के अंदर हों, वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हों, वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी पब्लिक के अंदर हों, वो सोसाइटी के अंदर हों, वो क्रिमिनल्स हों, उसके अलावा वो बच्चों के साथ जो इश्यूज़ हैं वो हों, ये तमाम जितने भी हैं, कहीं पे भी जो क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स उसके साथ कोई एसोसिएटेड हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करता है और उनको आगे फिर उनकी ट्रीटमेंट करता है। ये एक मेन जो फंक्शन है वो साइकोलॉजिस्ट का, वो चीफ फंक्शन वो यही है। जी, तो अब हम आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड साइकोलॉजिस्ट की तरफ कि एक गुड अच्छे साइकोलॉजिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होनी है। जैसे हमारे एक टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं, एक अच्छा टीचर कौन सा होता है, एक अच्छा लर्नर कौन सा होता है, एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसी तरह से एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि उसकी जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव हो और लाइकेबल हो, यानी उसके अंदर पर्सनैलिटी के उसके जो क्लाइंट्स हैं, जो पर्सनस हैं, वो उनको लाइक करें, अट्रैक्ट हों पर्सनैलिटी से, क्योंकि जब तक वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, जब तक उनका ट्रस्ट बिल्ट नहीं होगा, तो ट्रस्टेबल नज़र आएंगे तो ट्रस्ट जो है वो क्लाइंट का बिल्ड होगा। दूसरी, एक्टिव लिसनर होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को, उसकी लिसनिंग, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, वो अटेंटिव हो और उसकी जो कंसंट्रेशन है फुली अपने क्लाइंट की तरफ होनी चाहिए। तब भी हम अपने क्लाइंट से ज़्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं जब हम उनको अटेंशन प्रोवाइड करेंगे और उसके जो है बातों पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो तीसरा जो है वो साइकोलॉजिस्ट को नॉन जजमेंटल एटीट्यूड्स उनका होना चाहिए, जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। पहले से ही हमने जजमेंट्स नहीं बनानी किसी भी क्लाइंट्स के, क्योंकि हमने क्रिमिनल्स के साथ भी काम करना होता है, हमने ऑफेंडर्स के साथ भी काम करना होता है, हमने बहुत सारे जो है लोगों के साथ जो है वो काम जो है वो करना होता है। तो अगर हमारी जो है हमारी नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो है वही हमारे नेक्स्ट पर्सन को जो है वो लीड करता है कि वो हम पे ट्रस्ट करें अपने इश्यूज़ के हवाले से, और हमें अक्सर जो है वो जब हमारा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होगा, हमारा ट्रस्ट होगा, तो हमारा क्लाइंट हमें अक्सर वो बातें बताता है जो कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बता सकता। तो ये ज़रूरी है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। दूसरा जो है एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट का। तो पॉजिटिविटी जो है या मुस्बत जो रवैया है वो बहुत ज़रूरी है एक जो है वो
ہم دوسرے کے اندر پازیٹیوٹی کو منتقل کرنے کے لیے. جب ہم خود پازیٹیو ہوں گے تو دوسرا ہمارے سامنے والا بھی پازیٹیولی بیہیو کرے گا. اگر ہم خود نیگیٹو ہیں, ایک سائیکالوجسٹ نیگیٹو ہے, تو وہ جو ہے تھراپیوٹک سیشن جو ہے اس کا بری طرح سے فیل ہو سکتا ہے. آخری کہ سائیکالوجسٹ کے اندر جو ہے وہ ایمپتھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جینوننس ہونی چاہیے, یعنی اس کا جینون کنسرن ہونا چاہیے اپنے کلائنٹ کے لیے, اور ایمپتھی ہونی چاہیے, ہمدردی نہیں ہونی چاہیے, ایمپتھی. ہم جس کو ہم احساسی کہا جاتا ہے, یعنی جیسا آپ کا سامنے والا فیل کر رہا ہے ویسا ہم کلائنٹ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بھی فیل کرے, اس کو یہی شو کروائے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں ان کو, اور اس اپنے اندر بھی, یعنی اگر سامنے والا کلائنٹ جو ہے وہ رو رہا ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے, وہ پریشانی فیل کر رہا ہے, تو جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا جو اپیرنس ہے, اس کا جو رویہ وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے, تب بھی وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ جینوننس رکھ کے اور ایمپتھی رکھ کے اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا سکتا ہے, اور اس کی مکمل کیس ہسٹری جو ہے وہ لے سکتا ہے. جی, تو اب آ جاتے ہیں ہم سائیکالوجیکل کورسز ان پاکستان. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں تھیں کہ سائیکالوجسٹ کون ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کیسا اس کا پرسنالٹی ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں ہیں. اب ذرا ہم کورسز کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں کون سے کورسز ہو رہے ہیں. تو مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ ویریس کورسز ہمیں کروا رہی ہے, اور پرسن جو ہے ان کو آپٹ کر سکتا ہے. اگر ایک پرسن جو ہے وہ ان کرائٹیریے پہ پورا اترتا ہے اس پروگرام کا, تو وہ ان میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. آلموسٹ جو ہے ہماری تمام یونیورسٹیز میں سائیکالوجی کے کوئی نہ کوئی کورسز کروائے جا رہے ہیں, اور تمام یونیورسٹیز کے اندر سائیکالوجی کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی کافی ہے. تو سب سے جو مین ہمارا بی ایس سائیکالوجی ہو رہا ہے جی. بی ایس سائیکالوجی 4 ایئرس پروگرام ہے, جس میں کہ 8 سیمسٹرز کے اندر بی ایس کروایا جاتا ہے. اسپیشلائزیشن ہے سائیکالوجی کے اندر, ایکول ٹو ماسٹرز ہے, ایم ایس سی کے ایکولز ہوتا ہے. اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ ایف ایس سی ہونی چاہیے 2nd ڈویژنس کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ یا کسی کالج میں جہاں بی ایس پروگرام ہو رہا ہے. اس کے بعد ایم ایس سی سائیکالوجی ہے, 2 ایئرس پروگرام ہے. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بی ایس سی ہونی چاہیے 2nd ڈویژنس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک شخص جس نے اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جب ابھی متعارف ہوا ہے, اس میں سائیکالوجی کو ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ کے پڑھا ہونا ضروری ہے. یعنی بی ایس سی میں بھی سائیکالوجی کو ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ, اور جو ہے اس میں اے ڈی پی میں بھی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اندر بھی سائیکالوجی ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ اس نے پڑھا ہو. کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سوشل سائنسز میں جنہوں نے ماسٹر گریجویشن کی ہوگی تو اس کو بھی وہ آپٹ کر لیتی ہیں, ایڈمیشن ایم ایس سی کے اندر دے دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایم ایس سائیکالوجی 2 ایئرس پروگرام ہے, مختلف یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. بی ایس کرنے کے بعد ایم ایس ہوتا ہے, اور ایم ایس سی کرنے کے بعد ایم فل ہوتا ہے, یہ دوسرا ہے. تو یہ 2 ایئرس پروگرام ہے ایم فل سائیکالوجی کا. ایم ایس کا بھی 2 ایئرس پروگرام ہے, ایم فل کا بھی 2 ایئرس پروگرام ہے, اور اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں 3 ایئرس پروگرام ہے. تو اس میں بھی جو 3 سی جی پی اے ہونا چاہیے, ایم فل سائیکالوجی 2.5 سی جی پی اے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح سے اور مختلف جو ہے وہ ڈپلوما کورسز کروائے جا رہے ہیں, جن میں ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی ہے, ایک پروفیشنل کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے آرگنائزیشنل کا ڈپلوما, انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا ڈپلوما ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کے ڈپلوماز ہو رہے ہیں, چائلڈ سائیکالوجی کے جو ہے وہ ڈپلوماز کروائے جا رہے ہیں, ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ڈپلوماز ہیں. مختلف یونیورسٹیز جو ہے یہ ڈپلوماز, پنجاب یونیورسٹی ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے, اس کے علاوہ بی زیڈ یو ملتان ہے, اور ورچوئل یونیورسٹی مختلف, سب سے زیادہ ورچوئل یونیورسٹی مختلف جو ہے وہ ڈپلوما کورسز اور پی جی ڈی سائیکالوجی کے اندر وہ کروا رہی ہے. تو یہ پروگرامز ہیں سائیکالوجی کے جو کہ پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیز جو ہے وہ کروا رہی ہیں. جی, تو پاکستان کے اندر سکوپ کیا ہے سائیکالوجی کا؟ اب پہلے ہم دیکھتے تھے پاکستان کے اندر اتنا ایمفیسس نہیں تھا, ایمفیسائز نہیں تھا سائیکالوجی کا.
اور اب جتنا ہو چکا ہے، اور سائیکالوجی کی جو سائیکالوجیکل جو اسٹڈیز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے کیریئر بلڈ کر رہے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر۔ میل اور فیمیل جو ہے ان کو دونوں کو برابر کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں جن کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس شعبے میں میلز کے مقابلے میں فیمیلز زیادہ ہیں سائیکالوجی کے اندر، اور ان کا انٹرسٹ لیول میل کی نسبت زیادہ ہے، اور ان کے لیے فیلڈ اپرچونٹیز جو ہیں وہ میل کی نسبت زیادہ ہیں۔ فیمیلز کے لیے اپرچونٹیز سائیکالوجی کے اندر زیادہ ہیں، لیکن میلز کے لیے بھی کہیں پہ کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ ہماری جو آرم فورسز ہیں وہاں پہ صرف میلز کو لیا جاتا ہے، فیمیلز کو نہیں لیا جاتا، اور کچھ ایسے جابز ہیں جو صرف میلز سائیکالوجسٹ کو وہاں پہ پریفرنس دی جاتی ہے، جیسے ہمارا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر جو ہے صرف فیمیلز کو جو ہے وہ اس میں انکریج کیا جاتا ہے، انہیں کو وہی جو ہے اس میں جاب حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹس کے ہاسپٹلس کے اندر، جو ہے مختلف ہاسپٹلس کے اندر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ ہمارے جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں ان میں سائیکالوجسٹ کے پورے سائیکیٹری وارڈز ہیں، وہاں پہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اب گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے ہر ڈی ایچ کیو کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کر چکے ہیں۔ اگلا جو پلان ہے اب وہ ٹی ایچ کیوز تک ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس تک، اور اس کو فردر انہانس کرنے کا گورنمنٹ کا جو ہے وہ سٹیپس ہے۔ لیکن ابھی تک جو اس وقت موجود ہیں وہ تمام ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں، پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس کے جتنے بھی ڈی ایچ کیوز ہیں ان میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ 17 اسکیلس پہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے جو کوالیفیکیشن وہ ایم ایس سی منیمم جو ان کے لیے کوالیفیکیشن ہے وہ ایم ایس سی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے پرائیویٹس کے ہوں، ان کے وہاں پر سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ سکسیسفلی جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ڈرگ ایڈکٹ جو پرسنز ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹرز ہیں، اسپیشل ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کیے جا چکے ہیں، وہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ کی باقاعدہ ایک سیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہر تحصیل لیول پر جو ہیں وہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مینٹلی ریٹارڈ بچے ہیں ان کے لیے ایجوکیٹرز جو ہیں وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوالیفیکیشن وہ سائیکالوجی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ، یا تمام جو ہے ہماری آرم فورسز ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، تمام کے اندر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں، اور ریکروٹمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جو ان کی جو وہاں پر انڈیویجولز ان فورسز کے جو آرم فورسز کے جو سولجرز ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجیکل ویل بینگ کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں اور ان کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں نئی، اور جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 ادارہ ہے، یہ سارے میں ابھی آپ کے ساتھ ان کی شیئر کروں گا کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز بھی ان کے ساتھ پرووائڈ کروں گا۔ تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں، آگے ان کی ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ جی، تو جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ مختلف جابز ہیں پاکستان میں سائیکالوجسٹ کی۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اسکولوں کے اندر، ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے طور پر مختلف ان میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہاسپٹل سیٹنگز میں یا پرائیویٹ کلینکس اپنے بناتے ہیں۔ چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بھی اسکولوں میں اور بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں کام کرتے ہیں۔ اسکول سائیکالوجسٹ اسکولز وغیرہ میں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی کہا جاتا ہے، اسکولز کی حد تک جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، وہ انڈسٹریز کے اندر آرگنائزیشنز کے اندر کام کرتے ہیں۔ فورینزک سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور جو کورٹس وغیرہ ان کو جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں، یہاں پر جو ہمارے فورینزک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیادہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں وہ ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف سیٹنگز میں یہ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹلز ہو گئے، ہمارے کلینکس ہو گئے، انڈسٹریز ہو گئی، کورٹس ہو گئی، اسکولز ہو گئے، کمیونٹی سروس ایجنسیز ہو گئیں، ملٹری ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہماری ریسرچ ایجنسیز ہیں اور پریزنز وغیرہ ہیں، وہاں پہ پاکستان کے اندر یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ جی،
بینیفٹس جو ہے سائیکالوجسٹ کو ایز اے پرسن، ایک انسان کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جاب بھی ملتی ہے، جاب بھی انسان کرتا ہے، اس کی سیلری لیتا ہے، اس کی باقاعدہ انسینٹیو اس کو ملتے ہیں. سب سے بڑا جو اس کا ایز اے پرسن انسینٹیو ہے وہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، ان کی پرابلمس کو دور کرتا ہے، تو اس کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی اس سروسز سے، اپنی اس لائف سے بھی جو وہ دوسروں کے لیے سرو کرتا ہے، اور دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، انہیں اب نارملٹی سے نارملٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ سب سے مین ہے کہ انسان جو ہے وہ پرسنل سیٹسفیکشن اس کی ذات کے اندر جو ہے ہوتی ہے. جو مختلف انسان مختلف پرابلم سے ہو کر آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سائیکالوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتا ہے، ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ مختلف انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہے وہ سنتا ہے، جو کہ مختلف ایشوز ہوتے ہیں کلائنٹس کے، ان تک آتے ہیں، انہیں ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے، لوگوں اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور تلخ حقائق جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہماری فیملیز کے، وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے اور ان سے چلتا ہے. تو ان شارٹ جو تمام پروسیس ہے، ایک لرننگ ایکسپیرینس یہاں پہ ہوتا ہے، جہاں ایک پرسن جو ہے وہ لرن کرتا ہے لاٹ آف نیو تھنگس فرام ہیز اور ہر کلائنٹس. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک ایڈوانٹیج ہے ایک سائیکالوجسٹ کے ایز اے پرسن کے طور پر. کسی بھی جاب کے فیوچر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو تمام جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ سائیکالوجی ایک ایمرجنگ شعبہ ہے پاکستان کے اندر، ایمرج ہو رہا ہے، نئی نئی اس میں فیلڈز آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ویسے ہی اس کا فیوچر بھی برائٹ ہے پاکستان کے اندر سائیکالوجی کا. جیسے جیسے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی جا رہی ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، اسی طریقے سے اس کی جو ہے ضرورت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اس کی ضرورت جو ہے سائیکالوجسٹ کی ہر جگہ پر ہے، سائیکالوجسٹ ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ان کی ضرورت ہے. جہاں پہ کام نہیں بھی کر رہے وہاں پہ ضرورت ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کا جو ہے وہ سائیکالوجی کا فیوچر برائٹ فیوچر ہے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹلز ہو گئے، کلینکس ہو گئے، اسکولز ہو گئے، آرگنائزیشنز ہو گئیں، کالج، یونیورسٹیز ہیں، تمام جگہ پر جو ہے وہ ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. پاکستان جو ہماری پاکستانی فورسز ہوتی ہیں وہ اب انہوں نے تمام نے پہلے تو یہ پاکستان آرمی کے اندر تھا، اب نیوی، ایئر فورس، رینجرز اور ریسکیو 1122 اور پولیس، ان سب کے اندر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ سائیکالوجسٹ کی ہو رہی ہے. اور ہر سال جو ہے وہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ویکنٹ پوسٹ کے ساتھ سائیکالوجسٹ کی آتی ہے، اور آرمی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتی ہے. اٹریکٹیو پوسٹ لائک دا کیپٹن، اور کیپٹن کے اس پر، اور ایئر فورس کے اندر جو ہے وہ فلائنگ آفیسر کے طور پر یہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. ڈائریکٹ آپ کیپٹن آرمی میں جاتے ہو، ڈائریکٹ ایئر فورس میں آپ فلائنگ آفیسر سلیکٹ ہوتے ہو. پاکستان نیوی بھی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ سائیکالوجسٹ کی شروع کر دی ہے اپنے ہاسپٹلس کے اندر، جو کہ ہم ان کے فورسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ لگژریز اور اٹریکٹیو پیمنٹس لے رہے ہیں فورسز کے اندر، اور ایک ہیپی اور سیٹسفائنگ لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو یہ سب سے جو اٹریکٹیونیس ہے، اور فیوچر میں اس کی یہ چیزیں ہیں کہ جو آ رہی ہیں، اور آگے فردر ان کے اندر ڈیولپمنٹ اور ان کے اندر گروتھ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ. جی، تو اب آپ کے سامنے جو جیسے میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں، جتنے بھی ایریاز یا فیلڈز بتائی ہیں، وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں، یا صرف زبانی آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے، اس پہ حقائق کیا ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق لے کے آ رہا ہوں. میں نے پچھلی جتنے بھی ایڈز وغیرہ جو آئی تھیں وہ میں نے چیک کی ہیں، بہت ساری مجھ سے مس ہو گئی ہیں، میں نہیں کر سکا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہو خود. آپ کے پاس اب اس وقت انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، آپ خود براؤز کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں چیزوں کی ڈپارٹمنٹس کو، اور آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پاکستان رینجرز جو ہے اس کے اندر بھی سائیکالوجسٹ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ کے سامنے ایڈ لگی ہوئی ہے، 2016 کی ایڈ ہے. اس کے علاوہ فضائیہ انٹر کالج جنا کیمپ کی ہے، وہاں پہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. پاکستان ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے اندر بھی سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ایز سچ نہیں، ایم ایس سی سائیکالوجی کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر. آر ایس اوز کی سیٹ ہوتی ہیں، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر. 16 اسکیل میں وہ رکھے جاتے ہیں، جو کہ اسکولز میں جا کر لوگوں کے اندر جا کے، کمیونٹی کے اندر جا کے ریسکیو اور سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگ کرواتے ہیں. اس طرح پاکستان ایئر فورس میں جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ سویلینس کی بھرتی کی جاتی ہے. یہاں پر ایک آپ کے کیڈٹ کالج سرگودا یا جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں اندر، ان کے سائیکالوجسٹ کی وہاں پر ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے ان کی ایڈز لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ مختلف ایئرز میں جو ہے وہ ایڈز وغیرہ آتی رہی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں غور سے آپ دیکھ سکتے ہو، چیک کر سکتے ہیں، جہاں پہ میں نے سرکل کیا ہوا ہے. تو یہ ساری جو ہیں وہ جابز مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں.
جی تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے وہ بھرتیز پہلے بھی ہوئی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور اب بھی جو ہے تمام جو ہمارے جتنے بھی ڈی ایچ کیوز تھے وہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی باقاعدہ طور پر پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور اب بھی چل رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ اپ کمنگ جابز ابھی آپ کھولیں، آج جو ہے وہ 2 جولائی 2020 ہے، تو آج کی ڈیٹ میں آپ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اپ کمنگ جابس میں جائیں تو سائیکالوجسٹ کی نئی ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپ کمنگ جابس میں بھی 2 جابس آئی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ تو میں نے آپ کو ایک سرسری طور پر چیزیں بتائی ہیں۔ آپ دیکھیں تو پچھلے سال اسی سال جو ہے وہ ابھی تک جو ریکروٹمنٹ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ پبلک سروس کمیشن کی، آپ جائیں پلانر کے اندر جا کر وہاں پر آپ لکھیں جو سرچ میں سائیکالوجسٹ لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گی کہ پچھلے سال 2019 اور 9 اب تک کون سی چل رہی ہیں۔ تو یہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ 17 اسکیل کی اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے یہ جابز تھیں، ٹوٹل نمبر آف پوسٹ تھی 50 سیٹیں تھیں جن کے لیے نمبر آف ایپلیکینٹ تھے 2877 تھے، اور ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے پلان تھی 25 فروری اور یہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کی پنجاب اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ مئی میں ان کو ایڈورٹائز کیا گیا تھا، جو اس سے پچھلی تھی وہ دسمبر میں ایڈورٹائز ہوئی تھی، دسمبر 2019 کے اندر، اور ابھی بھی ان کی جو ہے ابھی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں۔ تو پچھلی جو تھیں وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا تھا 28 پوسٹ تھیں سائیکالوجسٹ کی، وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح یہ پبلک سروس کمیشن کی پہلے جو ایڈ آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو ایڈ کو سرچ کر سکتے ہیں، 11/2018 ایڈورٹائز نمبر ہے، وہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ کی کلینکل جونیئر اور سینئر سائیکالوجسٹ کی جو ہے وہ پریزنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ہوئی ہے۔ جونیئر سائیکالوجسٹ 16 اسکیل ہوتا ہے ایم ایس سی، اور سینئر سائیکالوجسٹ 17 اسکیل ہوتا ہے ود سم ایکسپیرینس آف 2 ایئرس اور 1 ایئرس جو ہے اس کا پوسٹ ایم ایس سی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو سینئر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیٹس ہیں، آپ ریفرنس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ جی جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، یہ ایئر فورس کے حوالے سے، ایئر فورس کی جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان آرمی کے اندر ہے، ایز اے کیپٹن سائیکالوجسٹ جو ہے یہاں پر وہ دی گئی ہے۔ یہ مئی 2020 میں ان کی کمیشن ہے، انٹری یہ ابھی فریش ہے، اس وقت موجود ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، جو اپلائی کرنا چاہیں اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ان کی جو ہے وہ وہاں پہ ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اندر پچھلے پرانی جو ہے جابس ہیں اب بھی آئی ہوئی ہیں، پہلے سے آ رہی ہیں، اور دیکھ لیں یہاں پہ 2012 سے پنجاب پولیس کے اندر جو ہے وہ ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں سائیکالوجسٹ کی۔ اس کے علاوہ پی ایف پاکستان ایئر فورس کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی سائیکالوجسٹ کی ریکروٹمنٹس جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور ایڈ آپ کے سامنے ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی کلینکل سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی، وہاں پر ریگولر ان کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، سائیکالوجسٹ بھرتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، کلینکس ہیں، کام کر رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز اور کالجز نے اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ پنجاب جو دانش اسکول سسٹم ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو کہ کاؤنسلنگ آفیسر کے نام سے ان کی سیٹ ہوتی ہے، ایم ایس سی سائیکالوجی جنہوں نے کی ہوتی ہے، تو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی ان کی، اور بڑی اٹریکٹیو ان کا پے پیکج ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ہماری جو یہاں پر ڈائریکٹوریٹ جنرل جیسے کے پی کے میں ایک سیٹس آئی ہوئی تھیں، اور ان کے اندر مختلف پروجیکٹس پہ این جی اوز کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ سائیکالوجسٹ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں۔ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ فیمیل ان کے ضرورت ہے، ایکویلنٹ ٹو بی پی ایس 17، اور ان کا جو سیلری پیکج وہ 90,000 پر منتھ یہاں پہ ہے۔ مختلف انہوں نے علاقوں کے لکھے ہوئے ہیں، ایریاز جو ہیں، اور وہاں پہ ہر جگہ پر ان کی ریکروٹمنٹ نمبر پوسٹ 10 پوسٹ ہیں جی، 2nd کلاس ماسٹرز ڈگری اور ایکویلنٹ جو ہے ان سائیکالوجی فرام ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی کسی سے بھی ہو، تو وہاں پر یہ بھرتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مختلف جگہ پر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، مختلف این جی اوز یا ہمارے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، سیمی گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان میں۔ جی تو اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھیں مختلف جاب منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو میں نے جو ریڈ لائن سے سرکل کیا ہوا ہے، اگر اس کو آپ فوکس کر کے غور سے دیکھیں، اس کی ایڈ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس لکھیں گے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے اندر
وہاں پر یہاں پر جو ہیں آکوپیشنل تھراپسٹ کی جابز ہیں جی، ان کو جو ہے ان کی جابز ہیں. اس کے علاوہ بیہیورل تھراپسٹ کی جاب ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی جابز ہیں. اسپیچ تھراپسٹ میں بھی ایم ایس سی کرنے کے بعد آپ اسپیچ تھراپی میں بھی جو ہے وہ ڈپلوما کر سکتے ہیں اور ایز اے اسپیچ تھراپسٹ بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرس کرنے کے بعد اسپیچ تھراپسٹ بنتا ہے، اسی طرح ایم ایس سی سائیکالوجی کرنے کے بعد جو اسپیچ تھراپسٹ کی علیحدہ سے ہیں جی، آکوپیشنل تھراپسٹ کی علیحدہ سے ہیں، بیہیورل تھراپسٹ کی علیحدہ سے ہیں، اور کلینکل جو تھراپسٹ ہے وہ سب کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایم ایس سی سائیکالوجی جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے. ابھی کرونا کے اندر جب صورتحال چل رہی ہے یہاں پر دیکھیں کہ 108 سیٹیں ایڈورٹائز ہوئی تھیں، ابھی تک ان کی بھرتی نہیں ہو چکی ہے، لیکن یہ ہوپ فلی ابھی جلدی ہو جائے گی. تو یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ جن کو بی ایس 17 جو ہے وہ دیا گیا ہے اور بی ایس ان کی ریکوائرمنٹ بی ایس ہے یا ایم ایس سی جو ہے وہ ایکویلنس ان کی ہے وہ کی گئی ہے. تو 108 ان کی پوسٹ ہی ایڈورٹائز ابھی کرونا کے اندر جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی ہیں. آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں بھی، جس کو نمس کہتے ہیں، وہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جتنے بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی وہ ایز اے کام کرتے ہیں. جی مختلف این جی اوز ہیں، جیسے کہ ہمارے حجاج ہاسپٹل ہے. حجاز ہاسپٹل مختلف، جیسے میں نے کہا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی آتی ہیں، فارماسوٹیکل کمپنیز میں بھی آپ کے سامنے ہیں سائیکالوجسٹ فیمیل کی سیٹس ہیں، وہ بھی ماسٹرز ڈگری. اس کے علاوہ کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹہ کینٹ کے اندر سائیکالوجسٹ کی یہ فیکلٹیز میں دیکھیں آپ کے اندر جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے بیہیورل سائنسز میں سائیکالوجسٹ 2 نمبر آف پوسٹ ہیں فیمیلز کے لیے ہیں. پھر جاب اپرچونیٹیز یہاں پر دیکھیں، لوکل جو ہے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن یعنی پرائیویٹ جو ادارے ہیں ہمارے، سائیکالوجسٹ کی سب سینٹ پہ نظر آ گئی، ماسٹرز ان سائیکال 2 ایئرز ایکسپیرینس ان سوشل سیکٹر، اس کی 2 پوسٹ. تو اسی طرح ہمارے جو ہے نا مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہر جگہ پر کوئی ایسا، میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی کہ وہ سائیکالوجسٹ کی جابز ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ نہ ہو. جی آخر میں اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، لیکن میں آپ کو سی ایس ایس ہمارا یا دوسرے کمپٹیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں، ان میں بھی سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ جو ہے ورتھ ہے. جو وہاں پر بھی ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا جو پی پی ایس سی ہے یا ایف پی ایس سی ہیں، وہاں پر سائیکالوجیکل اسیسمنٹ جو ہے باقاعدہ ونگز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہیں. وہاں پہ سائیکالوجسٹ ریکروٹ ہوتے ہیں جو کہ انٹرویوز سے پہلے سائیکالوجیکل ٹیسٹ اور سائیکالوجیکل انٹرویوز کرتے ہیں، اور ہر پینل کے اندر سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ٹیسٹ کے حوالے سے، جیسے یہاں آپ کے سامنے سائیکالوجیکل اسیسمنٹ پروگرام پھر ویریس کیسز اب موجود اس وقت جو چل رہی ہیں جابز، ان کے حوالے سے ان کے پلانز کیا ہیں، آگے کیا کرنا ہے، کون سی جابز کے کب ان کے انٹرویوز سائیکالوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویوز ہونے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ جو ہمارے سی ایس ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں ریٹن، ان میں بھی سائیکالوجی ایز الیکٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے. میں لنک نیچے شیئر کر دوں گا، آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر لوگ جو اس کی رپورٹ تھی 2018-19 کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن سی ایس ایس ایگزام کی، اس میں سائیکالوجی سبجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کی جو وہ ریشو ان کی جو کوالٹی ہے ٹیسٹ کی وہ سب سے اچھی ہے، اور اچھا انہوں نے پرفارم کیا، اچھے مارکس اسٹوڈنٹس لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے 150 مارکس جو ہے ان کے ہوتے ہیں ٹیسٹ انٹرویوز میں ہوتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ ان جو سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ مارکس ہوتے ہیں پی ایم ایس کے اندر بھی اور سی ایس ایس کے اندر بھی. تو جب تک فرد جو ہے وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ انٹرویو کوالیفائی نہیں کرتا تو فردر اس کی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ بہت یعنی کمپلسری اسٹیپ ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے کمپٹیشن کے ایگزامس ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے جو سائیکالوجیکل پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری امپورٹنس ہے جی سائیکالوجی کی، سائیکالوجی سبجیکٹ کی. تو اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سائیکالوجی کا سکوپ پاکستان کے اندر کیا ہے اور کیسے فردر انہانس کر رہا ہے. جی تو میں نے کوشش کی ہے کہ بریفلی اور بڑا اسپیڈلی آپ لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ کلیئر کر دوں، آپ چیزوں کو بتا سکوں، تاکہ عام لوگوں کو بھی، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں بھی کنفیوژن ہے کہ فیوچر میں ہمارا کیا بنے گا. پھر لوگ جو ہے وہ ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس کا تو اسکوپ کوئی نہیں ہے، فیوچر کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ باقاعدہ لیکچر آپ لوگوں کے تیار کیا ہے. عام لوگوں کے لیے بھی جو سائیکالوجی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے، فیوچر میں کیا ہے اور موجودہ کیا ہے. اور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ بڑا ایک انفارمیٹیو
جو ہے وہ لیکچر ہوگا. اور آئی ہوپ سو کہ سائیکالوجی جو پڑھ رہے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹس ایم ایس سی کے ہیں یا ایم فل کے ہیں کوئی بھی ہیں, ان کے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی اس سے, اور موٹیویٹ ہوں گے کہ ان کے لیے آگے فیوچر سکسیس جو اپرچونیٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی کتنی ہے, آپ کتنا آپ کو گرپ ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر, کیونکہ سائیکالوجی ایک پروفیشنل ڈگری ہے. تو آپ کا پروفیشنلی آپ کتنے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں, کتنا اچھا آپ کو نالج ہے سائیکالوجی کے اوپر, سائیکالوجی کی تھیریز کے اوپر, سائیکالوجی کی ریسرچز کے اوپر, انٹرونشنز کے اوپر, اور تمام بیسک جو چیزیں ہیں ان کے اوپر. تو آئی ہوپ کہ آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بنیں گے, اچھی طرح تیاری کریں گے اور اپنا مستقبل جو ہے وہ کامیاب اور روشن بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر میرے لیکچر پسند آیا تو اس پہ ضرور کومنٹس کیجئے گا, کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اس کمی کو دور کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.